السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار معربانے کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان مرونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملین چروں کی معاملین چنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن باہر اتنی کچھ خبریں ہونے کے باوجود بھی ہمارا دیش ہم کو سب سے پہلے ہے۔ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو ادھر اذیتیں دی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، کالے قوانین ناقص کی جا رہے ہیں اور ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین، انہوں لاکھ چاہو کچھ بھی برا، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حق ہے، یہ ایک سچ ہے۔ انہوں بہت کچھ ایسے نجیز حرکتیں کرنے کی کوشش کرے، حقیر حرکتیں کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہم کو جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے چاہے جب چاہے کام لے لیتا ہے، ویسے ہی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ راہل گاندھی، اکھلیش یادو، ممتا بنرجی، شرد پوار کی شکل میں ہم کو دیا ہے۔ ہم یہ دو جنوں کا نام چیٹر کمار اور چندرا بابو پھٹا پیون کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں، میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی دغا کی وجہ سے ہم کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اگرچہ جب وہ بل پارلیمنٹ میں جب لایا گیا تھا، وہ لوگ اگرچہ دوری اختیار کرتے تو یہ بل کبھی پاس نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن انہوں نے جب ان کی سپورٹ کی، لالچ میں آ کر وہی بیوقوف بنانے کی کوشش کی مسلمانوں کو، لیکن ان کی ایک نہیں چلی۔ اب جو ہے سو کہیں جا کے بیک فٹ پہ آ چکے ہیں یہ لوگ، اور معافیاں بھی چاہ رہے ہیں سارے مسلمان سے، اور صرف مسلمان نہیں، جو سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی معافیاں چاہ رہے ہیں کہ ہم کو اب ایک اور موقع دو، ہم کبھی ایسی غداری نہیں کریں گے، کبھی ایسی نجیز حرکت نہیں کریں گے، ہم تمہاری بہتری کے لیے کرے تھے۔ ارے کیا بہتری کے لیے کرتے رہے تم لوگ؟ اب کیا باقی کیا رہتا تھا جو بہتری کر لیے؟ تم لوگ قبرستانی ہمارے جہاں سے تدفین ہوتی ہے، دفن کیا جاتا ہے، عیدگاہیں ہمارے نمازیں پڑھنے کی مساجد جو کہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، کس کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ تم لوگ اتنی گندی سوچ رکھنے والے نجیس کیڑے ہیں جو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف روندا جا سکتا ہے، تم کو صرف روندا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے یہ لاکھ کرنے کی کوشش کی، لیکن حاصل کیا ہوا؟ تم کو چاروں خانے چت ہو گئے تم لوگ۔ تمہاری گندگی اب معافیاں چاہ رہے ہیں، اب پاواں پڑ رہے ہیں، پیٹ میں منڈیاں ڈال رہے ہیں، راہل گاندھی کے چکریں لگا رہے ہیں، سونیا گاندھی کو منا رہے ہیں، شرد پوار کو منا رہے ہیں، ممتا بنرجی کو منا رہے ہیں، شرد پوار کو منا رہے ہیں۔ نوبت کیوں آنے دیے تم لوگ؟ تمہاری ایک عزت تھی، تمہاری ایک پہچان تھی، تمہارا ایک وجود تھا، آج تم لوگ گھر کے کتے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے بولے ویسا ہوگا، آوارہ کتوں کا ویسا تمہارا حساب ہوگا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے ذمہ دار تم خود ہے۔ خیر، راہل گاندھی نے صبر و تحمل کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے جو پروٹیسٹ نکالے گئے مسلمانوں کی طرف سے وہ قابل فخر ہے ماشاءاللہ، اور وہ چیز کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ پیچھے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے ہم 4 دن کی بتاتے ہیں، اس کے بعد وہ جیسا دودھ ابل جاتا ہے نا، ابلنے کے بعد جو ایسا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ویسا چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر سے چھوڑا ہے اگرچہ تو یہ سمجھ لو کہ تم آنے والے ٹائم پہ اپنے قبرستانے بھی چلے جائیں گے، مسجدیں بھی چلے جائیں گے، عیدگاہیں بھی چلے جائیں گے، پھر تم کو بھی جلانا پڑے گا، سمجھے نا؟ اسی لیے یہ چیز خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے۔ حالانکہ ابھی پرسوں سپریم کورٹ سے ججمنٹ تو آ جائے گا، لیکن وہ ججمنٹ کچھ بھی آئے اس سے پہلے بھی ہم کو ججمنٹ آنے سے پہلے بھی یہ چیز جاری رکھنا ہے۔ حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ سپریم کورٹ جس طریقے سے بیچ میں جو
10-12 दिन पहले जो दिलेराना फ़ैसला किया था, बहादुरी का फ़ैसला किया था, मुसलमानों के हक़ और इंसाफ की बात की थी, वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हम फिर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगरचे ये हमारे उसमें आया ठीक है, नहीं आया तो फिर हमको रोडों पे निकलना है। देख लिए आप लोग, फार्मर्स ने जो 3 कानून के ख़िलाफ़ लागू हुए थे, वो तीनों बिलों को उसने कैंसिल कराया। जबकि वो लोग थोड़े से हैं, लेकिन उनका जिगर बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उनको ये कामयाबी मिली। हमारे पास हम है तो बहुत, लेकिन हमारा जिगर छोटा सा है, हमारा दिल छोटा सा है। हम लोग ये सोचते हैं हाँ चलो भाई हो जाएगा, क्या हम एक है क्या, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, वो लोग निकल के करेंगे, कुछ करेंगे। अरे सब ऐसा सोचे तो सब सो जाते हैं फिर। इसलिए ये सोच को निकाल दो जहनों में से, सब बाहर निकल कर पर अमन एहतजाज करो अपने हक़ के लिए। जो तुम्हारे साथ ज़्यादती, जो जुल्म हुआ है, अब मैं ख़ुद निकल रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि कितनी जगह मैं जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ। अरे बैठने से कुछ नहीं होता मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। अगरचे खाना भी खाते हैं तो निवाला अपने हाथ से प्लेट में से उठाकर अपने मुंह तक ले जाना पड़ता है। मुंह ऐसा रखे तो आ नहीं जाता, या अल्लाह हमारे मुंह में डाल दे बोले तो नहीं डालते अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये हाथ को इस्तेमाल करना पड़ता। वैसे ही हर चीज़ का तुम लोग दूसरे के खांधे पे जो रखते हैं, दूसरे के ऊपर जो बैठते हैं, वो बैठना छोड़ दो। ये देखो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम्हारी फ़िक्र है मेरे को, तुम्हारी फ़िक्र है, इसीलिए मैं इतना बोलता हूँ, इतना तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, मेरे को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मरे दम तक इंशाअल्लाह तुम लोगों के इंसाफ के लिए, तुम लोगों के हक़ के लिए मैं बराबर आवाज़ उठाते रहूँगा और लड़ते रहूँगा। जो मुनासिब मेरे से हो सकता बराबर करूँगा, क्योंकि अल्लाह राज़ी हो जाए मेरे से बस, और वही चाहता हूँ। तुम लोगों से सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे को दुआओं में याद रखो, समझे। अपने हक़ को जाने मत दो, अपने ऊपर जुल्म होने मत दो। जुल्म सहने वाला भी जुल्म करने वाले के बराबर का शरीक है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। जालिम में और आप में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा, अगरचे आप लोग उस जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। इसलिए आपके पास ताकत नहीं है, आप कलम का इस्तेमाल करो। कलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुँह का इस्तेमाल करो। मुँह का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इशारे का इस्तेमाल करो। खामोश मत बैठो, खामोश तमाशाई मत बने रहो। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज फिर फिट्टे पेवन की और चीटर कुमार की मीटिंग भी है राहुल गांधी से। ये आज कल में सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आज कल में डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये देखेंगे ये इस्तीफ़ा लिखते हैं या फिर वही भंकस मारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, खाली जुमलाबाजी होती है। इसका इंतज़ार करेंगे। लेकिन हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं, ना हम किसी के ऊपर एतबार करके बैठने वाले हैं। अपना हक़ हम लड़के हासिल करेंगे पर अमन तरीक़े से। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।